من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم۔ دوستو یہ سورہ اللیل کی آیت 17 اور آیت نمبر 18 پڑھی گئی۔ کل آیت نمبر 17 کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی تھی آپ کے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اشقا یعنی بدنصیب و بدبخت کا تذکرہ کیا تھا جو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب بانصیب بخت والے اور شادمانی و مسرت و اطمینان کے ساتھ جن کو اللہ رب العزت آخرت کی عزت عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ اور بچا دیں گے اس سے یعنی دوزخ سے بڑے ڈرنے والے کو۔ وہاں تھا اشقا کا تذکرہ، یہاں ہے اتقا یعنی جو سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، دوزخ کی آگ سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ یہ آیت سے مراد صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی پوری جماعت ہے۔ بطور خاص یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مفسرین کہتے ہیں کہ نازل ہوئی۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی کہ صحابہ جتنے ہیں سب کے سب صحابہ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ لاکھ کوشش کریں وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت نصیب ہوئی، یعنی وہ حضور کے ساتھ بیٹھے۔ نبی پاک کے ساتھ بیٹھنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کے مقابلے میں ہمارے آپ کا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہ تصور ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کر لیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ہر صحابی کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى اولئک عنہا مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے حسنہ یعنی جنت مقدر ہو چکی ہے وہ نار جہنم سے دور رہیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی کر دے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ، غور سے سن لو، اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے نبی پاک نے فرمایا حالت ایمان میں جس نے مجھے دیکھا۔ حضور کو حالت ایمان میں جس نے دیکھا اس کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔ بڑی فضیلت ہے بابا جی، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی فضیلت ہے۔ حضور نے روایت میں فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس کے لیے وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ کل میں نے کہا تھا آنکھ کو گناہ سے پاک کرو پھر نبی پاک کو دیکھ لو گے۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہے بابا، یہاں جھگڑا مگڑا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ جھنڈا لٹکانے کی ضرورت ہے۔ آنکھ کو بچاؤ اور نبی پاک کو دیکھو جی۔ تو گویا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں اللہ رب العالمین نے شقاوت والے کے مقابلے میں اہل سعادت تقوی والے حضرات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے سے ڈرتے ہیں
اور اگلی آیت کا ٹکڑا جو آ رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنا مال صرف اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ دیکھو ہم کسی کو دیتے ہیں نا 1 روپیہ 1 درہم تو احسان جتلا دیتے ہے، میں نے تم کو دیا تھا نا یار، دبئی میں آیا تھا تو مارا پھرتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو میں نے تم کو 100 درہم دیا تھا نا، اب تو جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں تو، ہمارے اردو میں بولتے چھید کر رہا نا پاپا۔ اگر کسی کو کچھ دیا، ہمارے یہاں اردو میں ایک بات کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کا تذکرہ نہیں کرنے کا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے لیے خرچ کرتا نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے مال دیتا ہے۔ اس نیت سے بھی کبھی کچھ دے دیا کرو کہ یہ مال دے کر کے میں اپنے آپ کو گناہ سے کیا کر رہا ہوں؟ پاک کر رہا ہوں۔ ایسا شخص اس جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے، یہ الفاظ تو آیت کا عام ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے، لیکن شان نزول کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مراد اس لفظ اتقا سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واہ رے ابوبکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی اور صاحب۔ ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت نقل کیا ہے کہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کو بے ایمان مکہ نے، کفار مکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے ان بیچارے غلاموں کو بے ایمانوں سے مکہ والوں کے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنے گناہ سے پاک ہونے کے لیے غلام کو آزاد کرتے ہیں، یعنی نفس کو اخلاق رذیلہ، بخل و طمع یعنی لالچ۔ جی بخیل کس کو کہتے؟ میں نے پہلے بہت تعریف کر دی، نہ خود خورد، نہ دیگرے را دہد، گندہ شود بسگ دہد۔ یہ بخیل کی تعریف فارسی نہیں، نہ خود کھاتا ہے، نہ دیگرے را دہد، نہ دوسرے کو دیتا ہے، گندہ شود خراب ہو گیا، بسگ دہد کتے کو دے دیتا ہے، تب کتا ہوتا یہاں نہیں ہے، بلدیہ کے ڈرام میں ڈال دیتا ہے۔ جی بریانی رکھ لیا اچھی پکا کے، کل کھاؤں گا، چانس ہی نہیں ملا، پھر سوچا کل کھاؤں گا، پھر چانس نہیں ملا، پھر کل کھاؤں گا، چانس نہیں ملا، یہاں تک کہ خراب ہو گئی تو بلدیہ کے ڈرام میں ڈال دے۔ یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ناتور کو کھلا دو، اپنا دوست ہے کہ اسی کو دے دو یار۔ جی ہماری طبیعت میں بخل بہت ہے، اللہ تعالیٰ کو بچائے اس سے۔ جی کسی طرح کا ریا و نمود و نمائش یا دنیاوی اغراض مال دینے میں نہ ہو۔ قرآن گزر چکا ہے پہلے، بار بار پیچھے نہیں پلٹنا چاہیے۔ کسی کو کچھ دیجئے تو اس کی بھی تمنا نہ رکھیے وہ کہے شکریہ۔ قرآن پڑھتا ہوں نا کبھی کبھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ شکریہ کا بھی تمنا نہ رکھے دل میں، ارے کیسا آدمی ہے یار، وہ ایک روٹی کھلا دیا، اتنا بھی نہیں بول سکتا تھا شکریہ۔ یہ شکریہ کا طلب کرنا یہ نفس کی خوراک ہے، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ دو گے نہیں دوستو۔ ویسے دبئی میں بخیل ہی لوگ زیادہ رہتے ہیں، ہاں ہنسو مت میری بات پر۔ جی اللہ تعالیٰ سنیے، حضرت بلال کی آزادی۔ حضرت بلال کے والد کا نام رباح اور ماں کا نام حماتہ تھا۔ آپ خاندان بنی جمح میں سے کسی کے غلام تھے، مگر آپ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے۔ پاکیزہ دل، بلال تھا تو کالا پر اس کا دل بالکل محمد الرسول اللہ کے نور سے منور تھا۔ امیہ بن خلف تپتی دوپہر میں آپ کو باہر نکال کر مکہ کی وادی میں پشت کے بل، پیٹھ کے بل لٹا دیتا تھا
اور اوپر سے سینہ پر ایک بڑا پتھر رکھوا دیتا تھا، پھر کہتا تھا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر ورنہ اسی حالت میں مر جائے گا، مرنے تک یوں ہی رکھوں گا۔ حضرت بلال اسی تکلیف میں احد، اللہ ایک ہے، کیا احد، کیا بولتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جی ایک روز حضرت بلال کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، لوگ بلال کے ساتھ یہی حرکت کر رہے تھے، بے ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مکان بنی جمح کے محلہ میں ہی تھا۔ آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا اس بیچارے کے معاملے میں تم کو ڈر نہیں لگتا؟ امیہ نے کہا تم ہی اس کو لے کر اس مصیبت سے رہائی دلا دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں ایسا کروں گا، میرے پاس ایک بڑا طاقتور قوی حبشی غلام ہے، اس غلام کا نام میں کل تذکرہ کروں گا، ابھی آیت وقت ہونے والا ہے، میں اس کے عوض وہ غلام تم کو دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا میں نے اپنا تبادلہ کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کو امیہ کو دے دیا اور بلال کو لے کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہم کو بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ملین ہوگا، تو دیکھو یاد رکھو میرے اپنے اس چھوٹی سی لائف کا تجربہ، غریب آدمی کے پاس 10 روپے، وہ 1 روپے بہت آسانی سے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، لیکن کسی کے جیب میں 100 کا نوٹ ہے وہ کبھی نہیں دے گا، ارے 100 کا نوٹ توڑوا دوں گا، اور اگر 500 کا ہے جب تم سائل ادھر ہے تو ادھر سے راستہ پلٹ دے گا، اور 1000 کا نوٹ ہے تو سائل ادھر ہے تو ادھر ہی سے بھاگ جائے گا، لیکن 10 روپے ہے تو 1 روپے دے دے گا۔ یہ میرے اپنے لائف کا تجربہ ہے۔ غریب آدمی اللہ کے نام پر دے دیتا ہے، جتنا مال زیادہ آتا ہے اتنے ہی مال کی طلب اور حرص بڑھتی ہے۔ اس پر کوئی کمنٹ میں نہیں کروں گا، تم اپنی لائف میں چیک کر لینا۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ آمین۔ جی